الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تحرثون اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون انا لمغرمون بل نحن محرومون افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشکرون افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین فسبح باسم ربک العظیم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم دع مدعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكمي فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم معززین حاضرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید کے جمعۃ المبارک کے اس ہفتہ وار درس قرآن میں آج ہم نے سورۃ الواقعہ کی 12 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 63 سے لے کر آیت نمبر 74 تک انشاءاللہ العزیز ان 12 آیات کریمہ میں جو ہے توحید باری تعالیٰ اور قدرت خداوندی اور قیامت کے دن مردوں کو زندہ فرمانے کے دلائل جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمائے ہیں ان کا ذکر ہوگا اور ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ رب تعالیٰ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ سورۃ الواقعہ کی بڑی شہرت ہے، بہت لوگ اس کو پڑھتے ہیں اور احادیث میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے، اور زیادہ تر لوگ اس کو اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ یہ رزق میں جو ہے نا کمی واقع نہیں ہوتی، اور اللہ تعالیٰ
رزق کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے، تو عام لوگ جو ہے نا، میرا خیال میں جہاں تک میرا گمان ہے، وہ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کی مشکلات آسان فرمائے۔ لیکن جب سے ہم نے اس کو تفسیر کے ساتھ آپ کو ذکر کیا ہے، مجھے یہ اندازہ ہوا اس سے کہ اس میں جو 3 گروپوں کا ذکر ہوا ہے، سابقون مقربون کا جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے، اور اصحاب الیمین کا جن کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور پھر اصحاب الشمال کا کہ جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ تو جنتیوں کی نعمتوں کا ذکر اور جہنمیوں کے عذاب کا ذکر، اور آج کا درس جو ہے توحید باری تعالیٰ اور قدرت خداوندی اور آخرت کا ذکر، اور قبروں سے دوبارہ زندہ ہو کر بارگاہ خداوندی میں حاضر ہونا، اور جو ہے اس کے اندر جو یہ عذاب اور ثواب کا ذکر ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کی جو تاکید فرمائی گئی ہے سورت کے پڑھنے کی، وہ یہ ہے کہ جب انسان اس سورت کو پڑھے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کا مقصد یہ تو نہیں تھا کہ بغیر ترجمہ اور تفسیر کے اور بغیر اس کے سمجھے کے پڑھو۔ تو جو آدمی اس کو غور سے پڑھے گا، اس کا ترجمہ اور تفسیر سمجھے گا، تو اس کو جو ہے رب تعالیٰ پر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا، آخرت پر ایمان اس کا اتنا مضبوط ہو جائے گا، اور رب تعالیٰ کی قدرت پر اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ رب تعالیٰ اس کو رزق تھوڑا دے یا زیادہ دے، وہ اس پر صابر اور شاکر رہے گا۔ جب انسان رزق پر صابر اور شاکر ہو جائے، اور رب تعالیٰ کے دیے ہوئے رزق پر وہ اکتفا کر جائے، اور اس پر جو ہے اطمینان کا اظہار کرے، تو یہی اس کے لیے کافی ہے۔ کیونکہ فرمایا الغنا غنی النفس لا غنی المال، جو غنی ہونا ہے یا دولت مندی ہے، وہ دل کا مستغنی ہونا ہے، نہ کہ مال کے ساتھ۔ اگر انسان کا دل غنی نہ ہو تو دولت جتنی مرضی کسی کے پاس آ جائے، وہ اپنے آپ کو امیر اور مستغنی نہیں سمجھتا، وہ ہر وقت اسی لالچ میں رہتا ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو استغنا عطا فرمائے تو وہ اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ اللہ کے دیے پر راضی اور صابر اور شاکر رہتا ہے۔ تو اس میں زیادہ تر جو ہے یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پر اس کی ایمان لاؤ، اور اس کی آخرت پر ایمان لاؤ، اور اس کی قدرتوں کا اظہار کرو اور قدرتوں میں غور کرو۔ یہ جو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ آخرت کو وہ پیدا فرمائے گا، جو ہے دوبارہ زندگی دے گا، انسانوں کو قبروں سے اٹھا کر دوبارہ وجود بخشے گا، اس پر رب تعالیٰ نے 4 دلائل دیے جو اس درس میں آگے، ایک پچھلے درس میں گزر چکا ہے، اس کو میں پھر ذکر کرتا ہوں مختصر، اور 3 اس کے آگے آنے والے ہیں۔ بڑا خوبصورت دلائل ہیں اور تنبیہات ہیں جو رب تعالیٰ نے تنبیہ اور دلیلیں اپنی قدرت پر دی ہیں، عام فہم اور عام آدمی کے سمجھ میں آنے والی ہیں۔ فرمایا کہ جو لوگ رب تعالیٰ کے اس قدرت کا انکار کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، کافر کہتے ہیں کہ کیا جب ہماری ہڈیاں بھربھری ہو جائیں گی اور ہمارا جسم مٹی ہو جائے گا تو کیا اس وقت رب تعالیٰ ہمیں اٹھائے گا؟ وہ کیسے زندہ کرے گا دوبارہ؟ اب آباؤنا الاولون، اور ہمارے ماں باپ جو عرصہ دراز سے فوت ہو گئے ان کو بھی کیسے زندہ کرے گا؟ ہاں جی، تو رب تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ تم میری قدرتوں کو نہیں جانتے۔ پہلی دلیل دی تھی افرأیتم ما تمنون، کہ تم جو ہے منی جب عورت کے رحم میں گراتے ہو تو اس کے بعد تمہیں تو کوئی پتہ نہیں کہ اس کارخانے میں جو چیز تیار ہو رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ تم تو اپنے ذہن میں
تمہیں تو کبھی کبھی یہ خیال بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی اولاد پیدا کرنے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، تمہیں تو اس کا ہوش ہی نہیں ہوتا، اور تم جو ہے کبھی اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، کبھی عیاشی کے لیے، کبھی بدمعاشی کے لیے، اور کبھی جو ہے تم اپنی تسکین کے لیے یہ کام کرتے ہو، لیکن جب وہ منی ماں کے رحم میں جاتی ہے اس کے بعد اس کا نظام اور اس کو سنبھالنا اور اس کو جو ہے اتنے پروسیس سے گزار کر لے کر آنا، یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اور اس فیکٹری میں جو پرزہ تیار ہو رہا ہے تمہیں اس کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ کتنا عظیم ہے وہ۔ جتنے بڑے بڑے فلاسفر پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے منطقی پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے سائنسدان پیدا ہوئے، جتنے بڑے بڑے عقلاء اور فضلاء اور علماء اور محدث اور شیخ اور ولی اللہ اور دنیا دار، دنیا کے کسی طبقے کا، کسی فن کا ایک عظیم بندہ لے لو آپ، اس پروسیس سے گزرا ہے۔ تو ایک بیوقوف انسان سے لے کر ایک عقل مند ترین انسان تک، ایک عام انسان سے لے کر انبیاء تک، اولیاء تک، بادشاہوں تک، ہر آدمی جو ہے اس کارخانے سے گزرا ہے، اور اس کو رب تعالیٰ نے کتنا ان کو عقل مند بنایا ہے، کتنے ایسے ذہین اور عقل مند انسان پیدا ہوئے ہیں، کتنی قدرتیں ان کو رب تعالیٰ نے دی ہیں کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ گلستان کے دباچے میں فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ سال میں جو ایک لفظ بولتا تھا پورا سال وہ لفظ نہیں بولتا تھا۔ ہم تو روزانہ ان لفظوں کو دہراتے ہیں نا، جو کوئی کام ہوتا ہے، ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہوتے۔ وہ اتنا فصیح اور بلیغ تھا کہ جو ایک لفظ بولتا پھر پورا سال وہ لفظ نہیں بولتا تھا، اس کا کوئی متبادل لفظ بولتا تھا۔ تو کیسا عقل مند انسان تھا وہ۔ کتنے عقل مند انسان ہیں کہ جو ایک دفعہ ایک چیز کو دیکھ لیتے ہیں ان کو ہمیشہ یاد ہو جاتی ہے۔ کتنے دلیر انسان ہیں جو طاقتور اور شجاع انسان ہیں، جن کی قوت کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے، جو اپنے آپ کو رستم کہلاتے ہیں۔ کتنے آدمی ہیں جو اپنے آپ کو بڑے فصیح اور بلیغ اور عقل مند اور دانشور کہلاتے ہیں۔ یہ جتنی بھی ایجادات ہیں آج دنیا میں، یہ ساری جن لوگوں نے تیار کی ہیں، ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ بھی اسی پروسیس سے کر گزرے ہیں۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے ان کو اتنا عظیم انسان بنایا ہے، اتنی عقل دیا ہے، اتنی سمجھ دی ہے، اتنے ان کو جو ہے اعلیٰ درجہ کا انسان بنایا رب تعالیٰ جل شانہ نے۔ تو فرمایا کہ یہ تو منی گرا کے جب آتے ہو تو اس کے بعد تمہیں تو کوئی پتہ نہیں ہے، ہاں جی، انتم تخلقون ام نحن الخالقون، پھر اس کو تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ کبھی انسان نے سوچا ہی ہے؟ ہاں جی۔ تو بلے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مجذوب فقیر ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کسی بات کا سوائے اس کے کہ شاہ عنایت کے دربار پر یا ان کے حجرے کے سامنے یا ان کے آستانے پر وہ ہر وقت ناچتے رہتے تھے۔ بلے شاہ نام سنا نا، بلے شاہ قصوری رحمۃ اللہ علیہ کا، لیکن آپ ان کی کتابیں پڑھیں اور ان کے اقوال پڑھیں تو وہ کتنے عالم فاضل اور کتنے سمجھدار تھے۔ جو چیز کتابوں میں بھی نہیں ملتی وہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے حاصل کی تھی۔ وہ فرماتے ہیں اپنے پنجابی اشعار میں، ایک بوند کو لوں تو پیدا کیتا واہ قدرت سبحانی۔ اب یہ قرآن مجید کا ترجمہ ہے، ایک بوند کو لوں تو پیدا کیتا واہ قدرت سبحانی، ماس تے ہڈیاں کتھوں لیو نہیں۔ یعنی جب قطرہ ماں کے رحم میں جاتا ہے تو اس میں گوشت کا تصور کہاں سے آ گیا، یہ ہڈیاں کہاں سے آ گئیں، یہ انسان کا ڈھانچہ وجود اور صورت یہ کہاں سے آ گئی۔ ماس کہتے ہیں گوشت کو، ہاں جی،
غالباً بنگالی میں بھی ماس گوشت کو کہتے ہیں. ہاں جی، ماس تے ہڈیاں کتھوں لیونی مینو اے بڑی حیرانی. قدرت کے کام ہے نا، انسان حیران تو ہوتا ہے. وچ بولن والا کتھوں رکھے ہوئی. ہاں جی، یہ زبان ہے، یہ بھی گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، ہونٹ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے، ہاتھ بھی گوشت کا ٹکڑا ہے. آپ کے جسم میں کتنے گوشت کے ٹکڑے ہیں، لیکن زبان بولتی ہے، باقی اعضاء نہیں بولتے. باقی اعضاء نہیں بولتے، لیکن وہ بھی بولیں گے. ہاں جی، جس کو وہ حکم دے گا وہی بولیں گے. جب قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم، جب ہم ان کے منہ پر، سورہ یاسین شریف میں آتا ہے، جب انسان کے منہ پر قیامت کے دن اس کا ٹیپ لگ جائے گی، بند کر دیا جائے گا، تو اس وقت وہ تکلمنا ایدیہم، ہاتھ بولیں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، پیر گواہی دیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہے. چمڑے گواہی دیں گے. جیسے سورہ مومن میں آتا ہے کہ انسان، سورۃ مومن حامیم سجدہ میں، کہ فصلت میں، کہ انسان کے چمڑا گواہی دے گا، تو وہ کہے گا اپنے آپ کو کہ میں نے تو جھوٹ بولا تھا تمہیں بچانے کے لیے. اپنے وجود کو کہے گا میں نے جھوٹ بولا تھا تمہیں بچانے کے لیے، اور تو جو ہے اپنے اعضاء کو کہے گا کہ تو رب کے سامنے گواہی دے رہا ہے، ہر عضو بول رہا ہے. وقالوا لجلودہم، کفار کہیں گے اپنے چمڑوں کو، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، تم گواہی کیوں دے رہے ہو، تمہیں پتہ نہیں کہ تمہیں عذاب ہونا ہے. تو وہ کہیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، ہمیں تو اس نے بولنے کو حکم دیا ہے جو جس چیز کو چاہے حکم دے تو اس کو بولنا سکھا دے، تو ہم کیوں نہ بولیں. ہاں جی، تو یہ زبان جو ہے یہ بولتی ہے، تو اس کو رب کا حکم ہے تو بولتی ہے نا. ہر انسان کی زبان بولتی ہے. قیامت کو سارے اعضاء کو حکم ہوگا، ہاتھوں کو، پاؤں کو، چمڑوں کو، اور جس چیز کو حکم ہوگا وہ قیامت کے دن بولے گی. تو فرمایا کہ ماس تے ہڈیاں کتھوں لیونی مینوں یہ بڑی حیرانی، وچ بولن والا کتھوں رکھی ہوئی. ہاں جی، نہ رنگ نہ مول نشانی، کوئی سپیکر نہیں ہے، کوئی اس کے اندر ایسی ٹیپ نہیں لگی ہوئی. یہ بولنے کی جو ہے مختلف آوازیں جو انسان نکالتا ہے، یہ کہاں سے آ گئی. ہاں جی، بل شاہ کلبوت بندے دا، کلبوت کہتے ہیں جسم انسان کا. بل شاہ کلبوت بندے دا جا رلیا قبر نمانی، کہ یہ ساری زندگی یہ جو ہے انسان کا زبان بھی بولتی رہے گی، یہ ہڈیاں، یہ سب کچھ جو ہے یہ جسم انسان کا جو ہے ایک وقت آئے گا یہ جا کر قبر میں جا کر مل جائے گا. تو اب یہ اس پانی کے قطرے سے رب نے ہڈیاں کہاں سے بنا دی، یہ گوشت کہاں سے آ گیا، یہ بولنے کی، یہ سمجھنے کی یہ طاقت کہاں سے آئے گی. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو بنائی ہیں، انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، یہ تم اس کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں. تو کسی انسان کے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ وہ انسان کو پیدا کر سکے. اور بہت جو ہے انہوں نے ترقی کی، تو یہ کیا بولتے ہیں اس کو، یہ جو بیڑ کا انہوں نے بیڑ سے بیڑ بنائی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، ہاں کلوننگ. تو یہ کلوننگ کر لیتے ہیں. تو کلوننگ بھی تو رب تعالیٰ کی مخلوق سے کوئی حصہ لے کر اور اس سے آگے بناتے ہیں نا. اگر اس کو نہ لیں تو اپنے طور پر بغیر کسی چیز کے، بغیر کسی چیز کے دیکھے کے، بغیر اس چیز کا کوئی حصہ لیے ہوئے، اس کا کوئی اعضاء لیے ہوئے، اس کے کوئی ایسے سپرم وغیرہ لیے ہوئے کسی چیز کو بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا سکتا. اور پھر اگر کسی نے بنایا ہے تو رب تعالیٰ نے اس کو بھی تو اسی سانچے سے بنایا ہے نا جو بنا رہا ہے اتنی بڑی چیز کو. تو انسان اگر غور کرے تو رب تعالیٰ کی قدرتوں کو انسان نہیں پہنچ سکتا. فرمایا کہ ان کو کیا تم انسان کو پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو اتنے بڑے خوبصورت انسان کو جو عالم اصغر ہے،
عالم اصغر ہے، ایک عالم اکبر ہے. یہ پورا جہان جو ہے نا یہ عالم اکبر ہے. اور جو پورے جہان کی چیزیں ہیں نا رب تعالیٰ نے اس ایک انسان میں رکھ دی ہیں، اس کو عالم اصغر کہتے ہیں. ہاں جی، اس کو عالم اصغر کہتے ہیں. تو انسان کے اندر کتنی چیزیں ہیں، اس کے اندر دل دیکھیں، اس کے اندر دماغ دیکھیں، اس کے اندر سوچ دیکھیں، اس کے وچار دیکھیں، اس کا ہاضمہ دیکھیں، اس کا معدہ دیکھیں، اس کے گردے دیکھیں، اس کے اعضاء جو کہیں کھانا ہضم ہو رہا ہے، کہیں جو ہے وہ سوچ رہا ہے، کہیں وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہے، کہیں وہ اپنا طاقتور شجاع بن رہا ہے، کہیں مقرر محدث بن رہا ہے، کہیں اس کی سوچ کتنی بلند ہے، کہیں اس کی طاقت، یعنی بے شمار چیزیں ہیں، کتنی ہزاروں کروڑوں چیزیں ہیں جو انسان کے جسم میں ہیں. تو یہ کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا. قدرت خداوندی فرمایا یہ پہلی دلیل ہے. اس کے بعد فرمایا دیکھو اب قدرت باری تعالیٰ نے تمہیں پیدا تو کیا، پیدا کرنے کے بعد تمہیں غذا کی ضرورت ہے. تو فرمایا افرأیتم ما تحرثون، بھلا یہ تو بتلاؤ کہ جو تم زمین میں اناج بوتے ہو، بیج ڈالتے ہو زمین میں، ہاں جی، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تو تم اس کھیتی کو بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ اس کھیتی کو تم بناتے ہو یا ہم بناتے ہیں؟ انسان فرمایا تیرا تو یہی کام ہے کہ تو جا کر زمین کے اندر مہنگا بیج جا کر پھینک آتا ہے. اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ یہ جو آدمی کام کر رہا ہے تو وہ کہے گا اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں کہ اتنا مہنگا بیج لیتا ہے، گھر سے اتنے اچھے گندم اٹھاتا ہے، جو اٹھاتا ہے، باجرہ اٹھاتا ہے، جوار اٹھاتا ہے، جتنے بھی یہ گندم وغیرہ کے اناج ہیں یہ اٹھاتا ہے، اور جا کر بغیر سوچے سمجھے کہ مٹی میں پھینک دیتا ہے. تو مٹی میں جو پھینکتا ہے تو گویا کہ وہ مٹی میں گل سڑ جاتے ہیں. عقل تو یہی کہتی ہے نا کہ یہ گل سڑ جائیں گے، لیکن وہ جو دانہ گل سڑ جاتا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے تیرا کام تو یہی تھا کہ تو نے جا کر اس کو مٹی میں پھینک دیا، اپنی طرف سے ضائع کر دیا اس کو. اب اس کے بعد تیرا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. جیسے انسان منی ڈالتا ہے اس کے بعد اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. بچہ پیدا ہو یا نہ ہو، گنگا پیدا ہو، اندھا پیدا ہو، کانا پیدا ہو، خوبصورت پیدا ہو، بدصورت پیدا ہو، کسی آدمی کا اس میں کوئی عقل دخل نہیں. کوئی اتنا بڑا سمجھدار پیدا ہو یا سب سے بڑا بیوقوف پیدا ہو، کسی انسان کا کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہے. اسی طرح جب تم اناج جا کر زمین میں پھینک آتے ہو اس کے بعد تمہارا کوئی عمل دخل اس میں نہیں ہے. اپنی طرف سے تم نے پیسہ ضائع کیا کہ اس میں کھاد ڈالی، اس میں بیج ڈالا مہنگا لے کر، پھر آپ نے پانی کا انتظام کر کے آبپاشی کا نظام جو ہے پانی مہنگا لے کر زمین میں ڈالا، تو کیا تم نے اس کے علاوہ اور کیا کیا؟ بس یہی کیا. اب ہماری قدرت دیکھو کہ وہ دانہ جو زمین میں تم پھینک کر آتے ہو اس سے زمین کے اندر جو چھپا ہوا ہے، زمین کا سینہ پھاڑ کر اس گندم کے اس کومپل کو، جو کی اس کو یا درخت کو زمین کا سینہ پھاڑ کر کون اس کو نکالتا ہے؟ تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ ہاں جی. پھر جب وہ کومپل جو ہے وہ سٹا جب وہ نکلتا ہے، خوشہ نکلتا ہے، اور وہ جو ہے کومپلیں نکلتی ہیں اس کی، جب وہ نکلتی ہیں اور اس میں پھر دانے لگتے ہیں، اس کے اندر وہ چیزیں جو ہے اس خوشے میں لگتی ہیں، یا درخت پیدا ہوتا ہے، اس میں پھر پھل پیدا ہوتے ہیں، اس پھل کے اندر مٹھاس پیدا ہوتا ہے، اس پھل کے اندر رنگ پیدا ہوتا ہے، اس کے اندر خوشبو پیدا ہوتی ہے، یا گندم یا جو یا باجرہ یا جوار یا جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اندر جو چیزیں پیدا ہوتی ہیں ان کو گرمی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو سردی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو جو ہے
شعاؤں کی ضرورت ہوتی ہے، ہاں جی، تو ہم نے ان کے پکانے کے لیے ہم نے سورج کی گرمی کو اور سورج کی شعاؤں کو ہم نے پیدا کیا، ان کے اندر مٹھاس پیدا کرنے کے لیے اور ان کا رنگ بنانے کے لیے، ان کو تازہ رکھنے کے لیے ہم نے چاند کی شعاؤں کو پیدا کیا ہم نے۔ تو چاند اور سورج کی شعائیں، ان کی گرمی اور ان کی جو ہے جب ان کو شعائیں اس کو پہنچتی ہیں، اور چاند نہیں پہنچتی ہے، سورج کی گرمی پہنچتی ہے اور اس کی آب و ہوا پہنچتی ہے، تو وہ پھل پکتا ہے، وہ گندم جو ہے یا جو ہے یا اناج ہے وہ پختہ ہوتا ہے۔ تو یہ سارے انتظامات جو ہیں یہ ہم نے اس کے پکانے کے لیے، کھیتی کو پکانے کے لیے کی، جس کا تمہارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، تم اس کا کچھ نہیں کر سکتے۔ تم کیا کر سکتے ہو؟ پانی اگر مہیا ہے تو تم دے سکتے ہو، اور جہاں پانی مہیا نہیں وہاں کیا کرتے ہو؟ وہاں ہماری بارش کا انتظار کرتے ہو، وہ بھی ہم بارش بھیجیں تو پھر وہ فصل پکتی ہے۔ یہ نہریں تو اب آئی نا، نہریں تو اب دریاؤں سے نکالی ہیں لوگوں نے، لیکن اس سے پہلے جو فصلیں پکتی تھیں، اور اب بھی جہاں نہر نہیں ہے جو فصلیں پکتی ہیں وہ کس سے پکتی ہیں؟ بارش پر پکتی ہیں۔ یہاں دیکھ رہے کہ اس موسم میں جہاں آپ رہتے ہیں امریکہ میں، یہاں کوئی نہری نظام ہے؟ یہاں کتنی فصلیں ہیں، یہ سبزیاں پکتی ہیں، پھل پکتے ہیں، یہ اناج پکتا ہے، تو یہاں تو کوئی نہری پانی ہے نہیں۔ تو تم تو بیج ڈال کر آ جاتے ہو، گوڈی کر دیتے ہو اس کی، لیکن تمہارے پاس تو اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ یہ پھل پیدا ہوں گے نہیں ہوں گے، یہ سبزہ یہ جو ہے اناج پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا۔ تو یہ انتم تزرعونہ، تم اس کو اگاتے ہو، کھیتی بناتے ہو، ام نحن الزارعون، یہ ہم کرتے ہیں، بتاؤ ہمیں۔ ہاں جی، کوئی جواب نہیں سوائے اس کے رب تعالیٰ، یہ تیری قدرت ہے، تو ہی کرتا ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر تم لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، اگر تم میں سے کوئی یہ کہے کہ نہیں تو ہم کرتے ہیں، ہاں جی، تو سوچ لو، لو نشاء، اگر ہم چاہیں، لجعلناہ حطاما، ہم اس کو چورا چورا کر دیں، روندن کر دیں۔ جیسے جانوروں کے پاؤں میں چیز جو ہے، جب جانور چلتے ہیں تو چیز جو ہے بالکل ختم ہو جاتی ہے، بھوسا بن جاتا ہے، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے۔ حطام، جب ہم اس کو روند ڈالیں، ہم اگر ہم چاہیں تو جو تم اناج زمین میں ڈال کر آئے ہو، اگر ہم اس کو نہ اگانا چاہیں تو ہم اس کو ختم کر دیں، گل سڑ جائے۔ کیا جتنے بھی تم بیج ڈال کر آتے ہو یہ سارے اگاتے ہیں؟ جس کو ہم چاہتے ہیں وہ اگاتا ہے، جس کو ہم نہیں چاہتے وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم سب کو ختم کرنے چاہیں تو پھر کیا کرو گے؟ فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، تو پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، ہماری کھیتی تباہ ہو گئی، ہم مارے گئے، سب کچھ تباہ ہو گیا، پانی کا خرچہ بھی پورا نہیں ہوا، اتنا بیج لے کر ہم نے کام کیا وہ بھی کام نہ آیا، اتنی مہنگی کھاد ڈالی وہ بھی کسی کام نہ آئی، جتنا خرچہ کیا تھا وہ بھی پورا نہ ہوا، ہم تو تباہ و برباد ہو گئے۔ فرمایا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ، پھر تم باتیں بناتے رہ جاؤ گے، یہی کہتے رہو گے جگہ جگہ بیٹھ کر کہ ہم تو ہلاک ہو گئے، ہم تو تباہ ہو گئے، ہم تو اس نیت سے کیا تھا یہ سارا کچھ ہو جائے گا لیکن کچھ نہ ہوا، ہمارے تو ہاتھ کچھ نہ ہوا۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، بلکہ ہم پر تو چٹی پڑ گئی، یعنی جو کچھ تھا وہ سب کچھ تباہ ہو گیا اور کچھ ہمارے ہاتھ نہ آیا۔ بل نحن محرومون، چٹی نہیں پڑی بلکہ تم کہو گے ہم تو بد نصیب تھے کہ لوگوں کے کھیت جو ہے وہ ہو گئے اور ہم بد نصیب تھے، ہمارا تو اس سال پھل لگا ہی نہیں ہے، کھیتی نہیں ہوئی، پانی دیا، کھاد ڈالی، گوڈی کی اور پیرا دیا، ہم نے بہت کچھ کیا لیکن کچھ ملا ہی نہیں، کچھ بنا ہی نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، ہم تو بڑے بد نصیب رہے۔ اسی طرح پہلی جو تنبیہ ہے، انسان شادی کرتا ہے، کتنے لوگ شادی کرتے ہیں؟
اور بچہ پیدا نہیں ہوتا. چیک اپ کراؤ جی، زیادہ سے زیادہ یہ جی ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم کے پاس جاؤ، چیک اپ کراؤ. چیک اپ کرایا جی، بیوی کا بھی بالکل فزیکل سب کچھ ٹھیک ہے، مرد کا بھی ٹھیک ہے، وہ بھی صحت مند ہے، وہ بھی صحت مند ہے. کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں. ہاں جی، کھیتی میں بھی فرمایا کہ اس کھیتی کو تم اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں. اگر ہم چاہیں کہ تمہاری کھیتی نہ ہو، آپ مثالیں دیکھ لیں، آپ ذمہ داروں سے جا کر پوچھ لیں کہ کئی ذمہ داروں کی فصل جو ہے کسی وقت بہت اچھی ہوتی ہے اور کبھی کبھی بالکل نہیں ہوتی. ہاں جی، زمینیں اچھی ہیں، کچھ نہیں فصل اگتی. کبھی کبھی رب تعالیٰ مہربانی فرمائے تو فصل کتنی اچھی ہو جاتی ہے. تو فرمایا ہم چاہیں تو تمہیں اگائیں تمہاری کھیتی کو، اور اگر ہم چاہیں تو ہم اس کو بالکل چورا چورا کر دیں کہ تم جو ہے نا پھر باتیں بناتے افسوس کرتے رہو اور کہو کہ ہمارا تو بڑا نقصان ہوا، کچھ بھی پورا نہ ہوا، ہم تو بڑے بد نصیب تھے. اولاد کا بھی یہی حال ہے، کھیتی کا بھی یہی حال ہے. ہاں جی، اور یہ رب تعالیٰ رزق دینے والا ہے. جس کو رزق دیتا ہے اس کی کھیتیاں، اس کے باغات کتنے اچھے ہوتے ہیں. ملے شاہ صاحب پھر فرماتے ہیں، آپ نے دوسرا اپنا مصرع فرمایا مائے نہیں ایک مولا ملیا. اپنی امی کو خطاب کر کے کہتے ہیں مائے نہیں ایک مولا ملیا جیڑا کل نو رزق پہنچائے. کوئی انسان ہو، جانور ہو، حیوان ہو، پرندہ ہو، درندہ ہو، چرندہ ہو، رب تعالیٰ نے ہر ایک کا رزق کیسے رکھا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو شاہین ہوتا ہے، شکرا وغیرہ جو ہوتے ہیں، یہ چیلیں ہوتی ہیں، یہ کتنی بلندی پر بیٹھتی ہیں، اس کی نظر کتنی تیز ہوتی ہے. خرگوش ہے اور کوئی جانور ہے، وہ اپنے گھر سے نکلتا ہے باہر اور وہ سمجھتا ہے میں بڑا سیف ہوں، مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے. اچانک اس کو جو وہ کتنے میلوں پر دور بیٹھا ہوتا ہے، رب تعالیٰ نے اس کو ایسی نظر ایسی طاقت دی ہے، وہ آتا ہے اس کو چپٹ کر لے جاتا ہے. یہ اس کی روزی کا ذریعہ ہے. ہاں جی، شیر دیکھو، چیتا دیکھو، اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آج مجھے شکار نہیں ملا تو میں گھاس کھا لوں. جو رب تعالیٰ نے اس کا رزق مقرر کیا ہے وہ اس کو پہنچاتا ہے. ہاں جی، جو کسی کا رزق رب تعالیٰ نے لکھا ہے وہ سب کو دیتا ہے، پوری مخلوق کو دیتا ہے. تو فرماتے ہیں مائے نہیں ایک مولا ملیا جیڑا کل نو رزق پہنچائے. اگلا لانا ساتھوں منگدا نہیں، اتو تازہ ترت پہنچائے. آپ نے کسی سٹور پہ یا کسی ذمہ دار کو یا کسی انسان کو آپ اس سے کوئی ادھار وغیرہ لیں یا سودا لے کے آئے نا، تو دوبارہ جائیں اس کے پاس لینے کے لیے، تو وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی پہلا حساب مکا میرے ساتھ، جو لے کے گیا ہے نا پہلے وہ دے. ہاں جی، آپ کو بھی کہتے ہیں، جب کریڈٹ کارڈ والے بھی کہتے ہیں کہ جی پہلے وہ پچھلا بل تو دو نا، اگر نہیں دو گے تو آگے وہ چارج نہیں کرا سکو گے. ہے دنیا کی ریٹ ہے نا. ہاں جی، ذمہ دار نہیں دے گا، دکاندار ادھار نہیں دے گا، کریڈٹ کارڈ والے نہیں دیں گے. وہ کہتے ہیں لیکن ایک رب تعالیٰ ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ تو کل تو تمہیں دیا تھا اور تو سویا رہا، تو نے میری عبادت نہیں کی، میرا نام نہیں لیا، میرے نام پر دیا کچھ نہیں، تو الٹا میری مخالفت اور نافرمانی کرتا رہا، پھر رزق مانگنے کے لیے آ گیا ہے. اگلا لانا یعنی وہ قرضہ جو ہے، پہلا قرضہ، اگلا لانا ساتھ منگدا نہیں، اتو تازہ ترت پہنچائے. اس سے بھی زیادہ دیتا ہے دوسرے دن. ہاں جی، وہ کہتا میں نے نماز ایک نہیں پڑھی، میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے گھوڑے ہیں، اتنی پیسے ہیں، اتنی جائیداد ہے، اتنی زمینیں ہیں، اتنی اولاد ہے، اتنا مال دولت ہے. ہاں جی، مجھے کوئی پرواہ نہیں. ہاں جی، اگلا لانا ساتھ منگدا نہیں، وہ تو تازہ ترت پہنچائے. نہ گھٹ تولے نہ منہ بولے. یہ دنیا داروں کا کام ہے کہ وہ اپنے تول میں کمی کرتے ہیں. ہاں جی، اور پھر منہ سے بولتے بھی ہیں تو پہلے دیا نہیں پھر آ گیا.
لیکن امی ہمارا رب وہ ہے نہ گٹھ تولے نہ منہ بولے تے دیندیاں دیر نہ لائے. ہم سب کوئی اللہ تعالیٰ کے کوئی اتنے خاص بندے تو نہیں ہیں نا جو اس کی ہر وقت فرما برداری کرتے رہے، لیکن ٹائم پر رزق رب تعالیٰ ہر گھر میں کیسا پہنچا دیتا ہے کہ وہ صبح دوپہر شام جتنی دفعہ چاہے وہ گھر سے کھاتا ہے، رب تعالیٰ اس کو عطا فرماتا ہے. ہاں جی، نہ گھٹ تولے نہ منہ بولے اور دیندیاں دیر نہ لائے. ایو جے مولا ہوندیاں اماں، ایو جے مولا ہوندیاں اماں تینوں اعتبار نہ آئے. ہاں جی، تو بلے شاہ بزرگ مجذوب فقیر ہے، نہ نماز فرض نہ روزہ فرض، نہ ان کو کوئی پڑھا لکھا سمجھتا تھا، لیکن باتیں کیسی کر گئے وہ. ہاں جی، جیسے کہ ساری کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، سب کچھ جانتے ہیں. تو یہی رب تعالیٰ جل شانہ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ ہم نے تمہیں اولاد دی، یا جب تم پیدا ہوئے تو کسی نے تمہارے اوپر احسان نہیں جتلایا اس بات کا. تمہارے ہاں اولاد ہوئی، بہت اچھی اولاد ہوئی، سمجھدار اولاد ہوئی، نیک اولاد ہوئی، سمجھدار اور عقل مند ہوئی، بہت خوبصورت اولاد دی ہم نے. تو یہ ہم نے ان کو پیدا کیا. جب ہم پیٹ میں منی گرانے کے بعد ہم اولاد کو پیدا کر سکتے ہیں تو ہم دوبارہ اس کو پیدا نہیں کر سکتے جب قیامت کا دن آئے گا. اصل دلیل وہ فرما رہا ہے رب تعالیٰ کہ اگر ہم ابھی پہلی دفعہ نشأۃ الاولیٰ، ہم پہلی دفعہ جو کسی چیز کا بنانا، شکل بنانا، اس کو پیدا کرنا، اس کا گھڑنا، ماڈل بنانا پہلا، یہ سب سے مشکل ہوتا ہے. جب پہلے ہم نے بنا لیا تو اسی ماڈل کو ہم دوبارہ نہیں بنا سکتے. ہاں جی، یہ جب زمین میں تم دانہ پھینک کر آتے ہو تو اس دانے کو ہم ایک دانے سے کتنا دے دیتے ہیں. ایک دانہ گندم کا ڈالتے ہیں نا، اللہ فرماتا ہے مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے ہم تمہیں گندم یا جو یا یہ اناج ہم دیتے ہیں کہ تم ایک دانہ ڈال کر مٹی میں ڈالتے ہو، کمثل حبۃ، ایک گندم کا دانہ تم ڈالتے ہو، انبتت سبع سنابل، اس ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں، ایک دانے سے 7 کونپلیں نکلتی ہیں. اور جب وہ بڑی ہو جاتی ہیں تو پھر ان پر جو ہے نا اس پر ایک سٹہ لگتا ہے، فی کل سنبلۃ، ہر سٹے پر مئۃ حبۃ، 100 دانہ اس میں ہوتا ہے. تو ایک دانے سے ہم نے کتنا دیا؟ 700. ایک دانے سے کتنا دیا؟ 700. تو یہ کون دیتا ہے تمہیں؟ کیا تمہاری ہمت ہے کہ تم اس طرح کرو؟ ایک گٹھلی آم کی تم ڈالتے ہو زمین میں، اس سے آم کا پیڑ پیدا ہوتا ہے، تو اس ایک گٹھلی سے جو آم پیدا ہوا اس پر کتنے آم لگتے ہیں؟ ایک کھجور کی گٹھلی تم زمین میں ڈالتے ہو، اس سے کھجور کا درخت نکلتا ہے، اور جب وہ پکتا ہے تو کتنے کھجور کے جو کھجوریں ہوتی ہیں جو خوشی اس کے لگتے ہیں، وہ کتنے اس پر ہم دیتے ہیں آپ کو. انگور کی بیل دیکھ لیں، اس میں آپ ایک انگور جو ہے ایک دانہ اس کا بیج ڈالتے ہو، اور وہ بیل جو دیواروں پر جاتی ہے کتنے انگور کے خوشی اس پر لگتے ہیں. کبھی سوچا آپ نے؟ کسی بھی پھل کو لے لو، کسی بھی بیل کو لے لو، کسی بھی درخت کو لے لو، ہر بیری کا درخت دیکھ لو، کتنے ملینز آف بیر جو ہیں ایک ایک بیر پر لگتے ہیں. اس کو دیکھو، اور کئی سال لگتے رہتے ہیں، کتنے سال وہ درخت جو ہے پھل دیتا ہے. کیا تم دیکھو رب تعالیٰ کی کتنی قدرت ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ ہاں جی،
یہ تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہم کرتے ہیں. اور جتنے اس کے پروسیس ہیں، اگر دیکھنا اب دیکھیں، یہ آم کا موسم ہو اور اگر سردی پڑ جائے تو آم کی فصل ختم ہو گئی. یا فلوریڈا میں آپ کا مالٹا چلتا ہے، اگر فلوریڈا میں گرم موسم جو ہے، اگر اس میں جب برف باری ہو جائے، سردی پڑ جائے، تو یہ کہتے نہیں کہ پھل تباہ ہو گیا، ختم ہو گیا. آم کے موسم میں اگر گرمی نہ ہو جہاں آم پکتا ہے تو فصل تباہ ہو گئی. تو جو یہ موسم جو ہے، سورج کی گرمی، چاند کی روشنی، اور یہ جتنی آب و ہوا ہے جو اس کے موافق ہوتی ہے، پھلوں کے یا بیجوں کے یا اناج کے، وہ رب تعالیٰ جل شانہ نے اس کو اس حساب سے رکھا ہے تاکہ میری مخلوق کو یہ رزق ملتا رہے. اور ہم نے پڑھا ہے کہ جب انسان گناہ نہیں کرتا تھا شروع میں، تو کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر پھل نہ ہو. سبحان اللہ. اب کتنے درخت ہیں جن پر پھل نہیں ہیں؟ آپ جائیں جنگل میں جائیں، باہر جائیں، کتنے درخت ہیں پھل ہیں ہی نہیں. کوئی درخت بغیر پھل کے نہیں ہوا کرتا تھا، اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں تھا جو گناہ کرتا ہو. کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کانٹے ہوں، کانٹے نہیں ہوتے تھے. کیوں؟ کہ تمہارے گناہ نہیں تھے. اب تمہارے گناہ ہو گئے تو پھل بھی کم ہو گئے، اور تمہارے گناہ ہوئے تو درختوں پر کانٹے بھی لگ گئے. یہ غور فرمائیں آپ. اور جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے جو پھلوں کو، اناج کو اور چیزوں میں برکت پیدا کرتی ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت آئے گا جب امت نافرمان ہو جائے گی، لوگ گناہ کرنے لگ جائیں گے، تو بارشوں کا نفع جو ہے وہ اٹھ جائے گا اور بارشیں نقصان دہ ہوگی پھر. ہاں جی. تو یہ کس کے لیے ہے؟ یہ صرف اور صرف انسان کے گناہوں کی وجہ سے یہ چیزوں کے اندر کمی آ رہی ہے. میں آپ کو ایک حدیث پاک سنا دوں، ابھی شاید بعد میں بھول نہ جاؤں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا اگلی دلیل میں، لیکن میں پہلے سنا دیتا ہوں، دوبارہ یاد آئی تو یاد آج سناؤں گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ پانی پیتے تو آپ دعا فرماتے. جی جیسے ہم کھانا کھاتے ہیں نا تو اس کے بعد حکم ہے کہ تم الحمدللہ کہو. ہاں جی. پانی پیو تو اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پانی پیتے تو حضرت ابی جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ یہ دعا فرماتے الحمدللہ الذی سقانا. حمد ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پانی پینے کے لیے عطا فرمایا. حسباً فراتن، جو نہایت میٹھا اور ٹھنڈا پانی. ہاں جی. جو آپ پانی پیتے ہو، ہاں جی، یہ بہت ساری دنیا میں تو پانی جو ہے وہ کھارا ہو گیا نا، کڑوا ہو گیا، بدبودار ہو گیا، زمینوں سے پانی ختم ہو گیا، اور کہیں کہیں پانی کڑوا ہو گیا، کہیں کہیں ملتا بھی نہیں ہے. ہاں جی. تو سپرنگ واٹر آپ کو دیا رب تعالیٰ نے، جو پہاڑوں سے نکلتا ہے، خوبصورت پانی ہوتا ہے، یہ رب کی کتنی نعمت ہے. تو حضور دعا کرتے تھے حمد ہے اس ذات کی الحمدللہ الذی سقانا عذباً فراتن. رب تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے. پانی پینے کے بعد کہتے کہ جس نے ہمیں میٹھا پانی اور تازہ پانی اور خوشبودار اور ٹھنڈا پانی، مزیدار پانی عطا فرمایا. عذباً برحمتہ ہی، اپنی رحمت کے ساتھ. یہ اس کی رحمت ہے جو اس نے ہمیں عطا فرمایا. وَلَمْ يَجْعَلْهُ مِلْحًا أُجَاجًا، اور اس پانی کو جو اس نے ہمیں پینے کے لیے دیا اس کو نمکین اور کڑوا، اجاجن اور بد ذائقہ نہیں بنایا. ہاں جی. کہ کئی پانی ایسے ہوتے ہیں نا آپ منہ پر نہیں لا سکتے. سمندر کا پانی دیکھ لو، آپ اس کو پی سکتے ہو. ہاں جی.
اس کو نہیں پیتے ہو، لیکن جو چشمے کا پانی ہے وہ کتنا میٹھا ہوتا ہے، کتنا تر و تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ اس نے ہمیں میٹھا پانی عطا فرمایا، اس رب کی حمد و ثنا ہے، اور اس نے اس کو اس ہمارے پینے والے پانی کو جو ہمیں دیا ہے، اس کو نمکین اور اجاج، بد مزہ اور جو فضول جو کسی کام کا ہو وہ نہیں بنایا، بے ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ یعنی یہ پوائنٹ میں بتانا چاہتا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ انسان سے نعمتیں چھین لیتا ہے وہ کیوں چھینتا ہے؟ گناہ کی وجہ سے۔ انسان جب گناہ پر عادی ہو جاتا ہے اور ایک بار نہیں وہ بار بار مغرور ہو کر اس گناہوں کا تکرار کرتا ہے اور اس کی رحمت کو چڑھاتا ہے، پھر رب تعالیٰ ایسا قدم اٹھاتا ہے کہ اس سے وہ نعمتیں چھین لیتا ہے۔ ایک دو بار کرنے سے یا اس کا بار بار کرنے کے بعد معافی مانگ لینے سے، استغفار کر لینے سے وہ نعمت نہیں چھینتا۔ تو فرمایا کہ رب تعالیٰ نے ہمیں جو ہے ٹھنڈا پانی دیا، میٹھا پانی دیا، مزیدار پانی دیا، یہ اس کی رحمت ہے، اور اس نے اس کو نمکین اور بد مزہ نہیں بنایا ہمارے گناہوں کی وجہ سے، کہ گناہ وہ دیکھتا ہے لیکن اس نے اس کو کڑوا نہیں بنایا، تو ہم اس کی حمد ثنا بیان کرتے ہیں۔ تو حمد کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک قسم کی معافی اور استغفار مانگ لی ہے نا رب تعالیٰ سے۔ ہاں جی، تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا ہم اناج دیتے ہیں، تو یہ سارے یہ نعمتیں جو ہیں ہم دیتے ہیں انسان پر اپنا رحم و کرم کہ ڈالتے ہیں اور اس کو دیتے ہیں۔ تیسری دلیل دی رب تعالیٰ نے کہ افرأیتم الماء الذی تشربون، تو بلا بتلاؤ مجھے کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، یہ جو تم پانی پیتے ہو، انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، تو کیا تم نے اس پانی کو بادل سے اتارا ہے یا ہم اتارنے والے ہیں؟ بادل کس نے پیدا فرمائے؟ بادل کس نے بھیجے؟ اللہ نے بھیجے نا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم پانی پیتے ہو، ان بادلوں کو کس نے بھیجا؟ ان بادلوں سے پانی کس نے نیچے گرایا؟ اس بادلوں میں پانی کس نے پیدا کیا جس کا تم پیتے ہو اور تم اس کی کھیتی باڑی کرتے ہو، اور تم بلکہ پینے سے مراد کیا کہ تم کہیں سے بھی پیو، دریاؤں سے پیو، نہروں سے پیو، تم کنووں سے پیو، چشموں سے پیو، یہ سارا پانی جو ہے نا یہ بادل کا پانی ہے، یہ بادل کا پانی ہے۔ کیسے کہ بادل اگر نہ برسے، پورا سال نہ برسے، یا ان علاقوں میں چلے جاؤ جہاں بارش نہیں ہوتی، تو اس زمین پر چشمہ نہیں ہوگا، اس زمین پر کنووں کا پانی جو ہے نا وہ نہیں ہوگا۔ اگر بادل نہیں برستے، بارش کسی علاقے میں نہیں ہوتی، تو وہ پانی کنووں میں نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو بہت نیچے ہوگا جس کا نکالنا مشکل ہوگا، کئی 100 گز اور فٹ جو نیچے پانی ہوگا۔ کیوں؟ کہ وہاں بارشیں نہیں ہوتی۔ جہاں بارشیں ہوتی ہیں، زیادہ ہوتی ہیں، جیسے یہاں یہ دیکھو کتنی بارشیں ہوتی ہیں امریکہ میں، تو وہاں تھوڑی سی زمین کھودو، نیچے سے پانی آ جاتا ہے۔ تو یہ پانی کون سا ہے؟ جو بارش کا پانی ہے، زمین اس کو جذب کر لیتی ہے، اور وہ پانی جو ہے آپ تھوڑا سا کھودو، تھوڑا سا نلکا اس میں ڈالو تو پانی نکل آئے گا۔ کنویں جو ہیں ہر وقت بھرے رہیں گے، اس لیے کہ بارشیں آتی رہتی ہیں، زمین اس پانی کو سک کر لیتی ہے اور کنویں میں پانی چلا جاتا ہے۔ تو فرمایا جو تم کنووں سے پانی پیتے ہو، چشموں سے پانی پیتے ہو، اپنے ٹویل اور نل لگا کر تم پانی نکالتے ہو، یہ وہی پانی ہے جو بارش کا پانی ہے، جس کو زمین نے پی لیا اور تم اس سے پیتے ہو۔ ہاں جی، اگر تم یہ کہو کہ جی ہم تو ریزروار سے پانی لیتے ہیں، تو وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ بھی آسمانوں سے سنو پڑتی ہے، اور وہ جب پہاڑوں پر گرتی ہے، کچھ زمین پر گرتی ہے جو پہاڑوں پر پڑتی ہے۔ اب اس میں فرق یہ ہے کہ جو آپ کی گلیوں میں، بازاروں میں جو برف پڑتی ہے، سنو پڑتی ہے، جب وہ جو ہے پگھل جاتی ہے تو آپ نے کبھی اس کا پانی نہیں پیا،
کہ سڑک پر جو پڑی ہے یا گھروں میں برف پڑی ہے جس پر آپ کتے بلے انسان ہر آدمی دوڑتا پھرتا رہتا ہے، تو کبھی آپ نے نہیں کیا کہ وہاں سے آپ جو ہے نا اس زمین کا پانی اٹھا اوپر سے گلاس میں ڈال کر آپ نے پیا ہو۔ لیکن رب کا نظام ہے کہ اس نے پہاڑ پیدا فرمائے، اس پر اتنی برف باری ہوتی ہے کہ گلیشیئر بن جاتے ہیں، اور وہ گلیشیئر جو ہیں وہ اتنے اونچے ہیں، اتنی مضبوط جگہ پر ہیں کہ وہاں کتا بلا کوئی اس طرح کا جانور جا کر اس کو پیشاب کر کے اس کو گندگی کر کے اس کو خراب نہیں کر سکتا، اتنی بلندی پر ہے۔ پھر رب تعالیٰ نے اس کو اتنا سنبھال کر رکھا، اتنے بڑے گلیشیئر ہیں، یہ اتفاق سے نہیں بن گئے، یہ رب کی قدرت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اس کو اتنی مضبوط جگہ پر بلند جگہ پر رکھا ہے، پھر جب ہم سورج کی گرمی وہاں پہنچاتے ہیں تو انسان کی ضرورت کے مطابق وہ پانی جو ہے نا پھر گلیشیئر جو ہے وہ پگھل کر پانی زمین میں آنا شروع ہوتا ہے۔ اب وہ آیا، اب نیو جرسی چلے جاؤ، نیو یارک چلے جاؤ، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، کتنے بڑے بڑے ریزروار بنے ہیں جہاں سے پھر جو ہے نا نہریں بنا کر وہ پانی سٹی میں آتا ہے، لوگ پیتے ہیں، اس کو کھیتی کرتے ہیں، اس کو اگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ ہاں جی، تو فرمایا چاہے وہ ریزروار کا پانی ہو، سنو کا پانی ہو، کنووں کا پانی ہو، چشمے کا پانی ہو، یا آپ کے نہروں کا پانی ہو، دریاؤں کا پانی ہو، یہ کہاں سے آتا ہے؟ بادل سے آتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ جو تو پانی پیتے ہو، ہاں جی، یہ کہاں سے آتا ہے؟ اانتم انزلتموہ من المزن، کیا یہ تم بادلوں سے اس کو اتارتے ہو؟ ام نحن المنزلون، یا اس کو ہم اتارتے ہیں؟ تو انسان کیا جواب دے گا؟ کون اتارتا ہے؟ اللہ اتارتا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ نحل کی آیت نمبر 10 اور 11 میں کیا فرمایا؟ هو الذی انزل من السماء ماء لکم، اللہ وہی ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی تمہارے لیے اتارا۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں سے پانی تمہارے لیے اتارا۔ یہ بتا رہا ہے کہ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم نے کنووں سے پانی پیتے ہیں، یہ بھی آسمان کا پانی اترا ہوا ہے۔ جو تم کہتے ہو نا کہ ہم ریزروار سے پانی پیا یا آپ نے کھیتی اگائی، یہ پانی وہی ہے جو آسمانوں سے اترا ہے۔ یہ جو تمہارے نلکے پانی دیتے ہیں یا کنویں پانی دیتے ہیں یا تم جو دریاؤں کا پانی، نہروں کا پانی ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ وہی پانی جو آسمانوں سے اترا ہے جو تم کھیتوں کو دیتے ہو۔ منہ شراب، اسی پانی سے تم پیتے ہو۔ ومنہ شجر، اسی سے درخت پیدا ہوتے ہیں۔ فیہ تسیمون، جن درختوں پر تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو۔ اونٹ ہوتا ہے تو کہاں سے کھاتا ہے؟ ہاں جی، ہاتھی کہاں سے کھاتا ہے؟ بھیڑ بکریاں کہاں سے کھاتی ہیں؟ پرندے چرندے درندے جو ہیں یہ کہاں سے کھاتے ہیں؟ آپ پرندوں کو دیکھا کہ وہ جا کر پھل کھاتے ہیں۔ ہاں جی، تو درخت جو ہے ان سے جب پھل کھاتے ہیں، کیلے کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، مالٹے کھاتے، جو بھی انسان کھائے یا حیوان کھائے، جو بھی کھائے، تو یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ اس پانی سے پیدا ہوا۔ فرمایا منہ شجر، اس سے درخت پیدا ہوتے ہیں جس سے تم اپنے جانوروں کو چراتے ہو، جس سے وہ کھاتے پیتے ہیں۔ ینبت لکم بہ الزرع، اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اگتی ہے۔ والزیتون، اور اولیو کے درخت اگتے ہیں۔ والنخیل، کھجور کے درخت اگتے ہیں۔ والاعناب، اور انگور کے درخت اگتے ہیں۔ اور کتنے کتنے گنوں رب فرماتا ہے ومن کل الثمرات، سارے پھل جتنے بھی پیدا ہوتے ہیں یہ کس سے پیدا ہوتے ہیں؟ اس پانی سے ہوتے ہیں۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، بے شک اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، عقل رکھتے ہیں، ان کے لیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ پانی جو ہے یہ ہم آسمانوں سے اتارتے ہیں، اور وہ پانی جو ہے یہ ماء طہورا، پاک پانی ہے، اور سب سے خوبصورت پانی یہ ہے۔ بلکہ ہم نے جو بعض جگہ پہ پڑھا ہے کہ جو پانی بہترین پانی ہے وہ بارش کا پانی ہے، جو پاک اور صاف پانی ہے۔ ہاں جی،
بارش کا پانی پاک اور صاف پانی ہے. اس سے مطلب ہے جب وہ باقی چیزوں کے جا کر مکس ہوتا ہے تو پھر اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے. لیکن جو ڈائریکٹ بارش کا پانی آئے وہ بڑا پاک اور صاف پانی، متبرک پانی ہے. لو نشاء جعلناہ اجاجا، اور اگر ہم چاہیں تو اس پانی کو ہم کھاری کر دیں. جب کھاری کر دیں تو پھر تمہارے پینے کا نہ رہے. جب پینے کا نہ رہے تو اب تم پیتے ہو تو فلولا تشکرون، تو اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو کہ یا اللہ تو نے کھارے پانی نہیں بنایا، تو نے میٹھا بنایا جو ہماری ضروریات کے لیے کافی ہے. لیکن وہ ذات فرماتی ہے کہ دیکھو یہ پانی جو تم بادلوں سے پیتے ہو یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے سمندر بنائے کتنا کڑوا کھارا پانی ہوتا ہے کہ اس کو تم پی نہیں سکتے. کوئی آدمی سمندر کا پانی پی نہیں سکتا، لیکن رب تعالیٰ نے اس کو جو نمکین اور کھارا بنایا وہ اس لیے بنایا کہ اگر یہ اتنا زہریلا پانی نہ ہو تو اس کے اندر اتنی بدبو پیدا ہو جائے، جو بڑے بڑے جانور اس میں مرتے ہیں، گندگی اس میں پڑتی ہے، اتنا بدبودار ہو جائے، اتنا یہ کڑوا اتنا ہو جائے کہ بیماریاں پھیلیں، کوئی انسان اس میں سفر نہ کر سکے، کوئی آدمی اس کو استعمال نہ کر سکے. یہ اس نے اتنا کڑوا کیوں رکھا کہ اس میں بڑی بڑی مچھلی مرتی ہیں، جانور مرتے ہیں، لوگ اس میں جو گندگی پھینکتے ہیں، جو بھی جائے وہ اس کو جو ہے تیزاب کی طرح جب اس کو میلٹ کر کے اس کو ختم کر کے تو اس کے اندر اپنے اندر جذب کر لیتا ہے. اس کی بدبو، اس کی غلاظت نہیں رہتی اس میں، اس لیے یہ سمندر کا پانی کڑوا ہے. اب دیکھیے قدرت خداوندی، میں کوئی سائنسدان تو نہیں ہوں، آپ حیران ہوں گے، ہو سکتا ہے میں غلطی بھی کر جاؤں، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ پھر یہ سمندر کے بخارات جو ہیں یہ کتنی طاقتور ہوائیں اس بڑے سمندر سے بخارات لے کر اوپر لے جاتی ہیں آسمانوں پر. جب اوپر لے جاتی ہیں تو یہی بخارات پھر کیا بنتے ہیں؟ بادل. یہی بخارات بادل بنتے ہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ جو کڑوا پانی ہے اس کے بخارات بھی تو کڑوے ہوں گے نا. رب تعالیٰ نے کون سی مشین اوپر لگائی ہے بادلوں میں جو ان کڑوے بخارات کو اتنا میٹھا اور ٹھنڈا پانی بنا کر پھر آپ کو جو ہے سنو کے ذریعے سے، اولوں کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے سے پھر وہ تمہیں میٹھا کر کے تمہارے پاس پہنچاتا ہے. تو اس نے کون سی مشین لگائی ہے جو آپ کو یہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، پمپ کر کے واٹر کر کے پھر آپ کو صحیح کر کے واپس بھیجتا ہے؟ یہ اس کی قدرت نہیں ہے. یہی فرماتا ہے کہ اگر ہم اس کو کڑوا ہی کر دیں تو کیا کر لو گے؟ پھر جب کڑوا کرو گے تو فرمایا حدیث پاک میں کہ جب کڑوا کرے گا رب تعالیٰ تو وہ نہ پینے کے قابل رہے گا، نہ کھیتی کے قابل رہے گا، اور نہ کسی اور استعمال کے قابل رہے گا. اس کی مثال آپ دیکھتے ہو کہ آپ ان زمینوں میں جاؤ جن کو شور زمین کہتے ہیں یا کلر والی زمین کہتے ہیں. زمیندار لوگ جانتے ہیں کہ جو کلر والی زمین ہوتی ہے، ہاں جی، وہ کیوں ہوتی ہے کہ وہاں جو پانی ہوتا ہے وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہاں فصل اگ سکے، وہ اس قابل نہیں ہوتا کہ وہاں کوئی پانی پی سکے اس کو یا کسی جگہ اس پانی کو استعمال کر سکے. تو فرمایا لو جعلناہ اجاجا، اما اگر ہم اس پانی کو کڑوا کر دیں، اس کو بے فائدہ کر دیں، اس کو جو ہے استعمال کے قابل نہ کریں، ہم ایسا بنا دیں ہم، تو پھر کیا کر لو گے؟ پھر وہی بات ہوگی نا، جیسے تم کہو گے کہ ہماری کھیتی تباہ ہو گئی، ہم سب اجڑ گئے، تباہ ہو گئے، محروم ہو گئے، بد نصیب ہو گئے. جب پانی نہیں ملے گا تو ان علاقوں میں پوچھو جہاں پانی نہیں ملتا، ان علاقوں میں جا کر پوچھو جہاں پانی نہیں ملتا. ہمارے کچھ علاقے ہیں جب بچپن میں ہم تھے تو کبھی پانی کی شکایت نہیں ہم نے سنی تھی اپنے ملک میں. اب اسی علاقے میں لوگوں نے رکشے لگوائے ہوئے ہیں، موٹریں گاڑیاں لگوائی ہوئی ہیں، وہ جو ہے نا ڈرم پانی کے خرید کر لیتے ہیں جو لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں. پہلے کبھی یہ تصور بھی نہیں ہوتا تھا کہ پانی خرید کر لوگ گھروں میں لائے یا گاڑیوں میں یا اس کو گدوں پر
یا ریڈیو پر اس کو لگا کر لائے. پڑھیں قرآن مجید کو. سورہ ملک کی آخری آیت، سورہ ملک کی آخری آیت نمبر 30. قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ. بتاؤ مجھے، دیکھو کہ جو تم جب رات گزارتے ہو تمہارے پاس پانی ہوتا ہے، تم پیتے ہو، نہاتے ہو، کھاتے ہو، اس کو سالن پکاتے ہو، استعمال کرتے ہو، آٹا گوندتے ہو، تمہارے پاس پانی ہے، غسل کرتے ہو، شام کو رات کو تمہارے پاس پانی ہے. ان اصبح ماؤکم غوراً، اور صبح اٹھو تمہارے پاس پانی نہ ہو، فمن یاتیکم بماء معین، تمہیں کون پانی لا کے دے گا؟ بتاؤ. قل ارأیتم، اے محبوب ان کو فرما دو اور دیکھو تو، ان اصبح ماؤکم غوراً، اگر دن کو صبح کے وقت صبح اٹھتے ہوئے تمہارا پانی ختم ہو جائے، گم ہو جائے، فمن یاتیکم، کون لائے گا تمہارے پاس پانی؟ ہاں جی، آزما لو. آپ رات کو سوئے، جو ٹمپریچر ڈاؤن چلا گیا، سارے پائپ فریز ہو گئے، صبح کو بابو صاحب اٹھے اور انہوں نے نماز پڑھنی ہے یا انہوں نے جاب پہ جانا ہے، انہوں نے برش کرنا ہے، تو دیکھو کیا ہوتا ہے پھر اس وقت، کیا حالت ہوتی ہے اس کو. وہ تصور کر، ایک چھوٹی سی بات ہے، تصور کر لو. ہر گھر میں یہ بات ہوتی ہے، ہمارے گھر میں، آپ کے گھر میں. جی پانی فریز ہو گیا. جب پانی فریز ہو گیا تو ایک اپارٹمنٹ کا فریز ہوا، دوسرے کا نہیں ہوا. تو جو کبھی نہیں اوپر والے اپارٹمنٹ کے ساتھ سلام دعا کبھی نہیں کیا، بولے نہیں، چلے نہیں، اب ان کے ساتھ دوستی ہو گئی. بھائی پانی ختم ہو گیا، بس تھوڑا سا پانی لینا ہے یا نہیں؟ خدا کا خوف کر. رب تعالیٰ نے، اس لیے ہم زور دیتے ہیں آپ دوستوں پر کہ قرآن مجید پڑھیں. جب قرآن مجید پڑھیں گے، سیکھیں گے اور آپ کو یہ مفہوم آتے ہوں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو جائے گی. دیکھو نا کتنا واضح فرما دیا کہ رات کو پانی ہے، صبح اٹھو پانی نہیں ہے. فَمَن یَأْتِیکُم بِمَاءٍ، کون تمہارے پاس پانی لائے گا؟ یہاں فرمایا کہ ہم تمہیں پانی دیتے ہیں. یہ کون دیتا ہے تمہیں؟ بادلوں سے کون پانی دیتا ہے؟ ہم دیتے ہیں. اور اگر ہم اس کو کڑوا کر دیں پھر کیا کرو گے؟ تو تم اس نعمت کو دے کر اے میرے بندو میرا شکر کیوں نہیں ادا کرتے ہو؟ ہاں جی. اب یہاں ایک اور بات، یہ باطل، یہ جو ہے نا ڈیوٹیاں، یہ فرشتوں کے ذمہ ہے. بارش کون برساتا ہے؟ فرشتے. فرشتوں کے ذمہ ہے کہ جی فلاں علاقے میں بادل کو حکم دو. فرشتہ بادل کو لے کر جاتا ہے، وہ اس علاقے میں بارش برساتا ہے. پھر حکم ہوتا ہے فلاں جگہ بادل لے جاؤ، وہاں بارش نہیں برساؤ، بس دکھا کر واپس لے آؤ. تو یہ جتنا بھی نظام ہے نا پانی کا، یہ فرشتہ ہے جن کے ذمہ فالمدبرات امرا. اللہ تعالیٰ نے یہ نظام دیا ہوا ہے اپنے فرشتوں کو، اپنے بندوں کو، اپنی مخلوق کو، کہ کھیتی کا اگانا، رزق کا پہنچانا، بارش کا برسانا، پانی کا پہنچانا، یہ فرشتوں کے ذمہ ہے. لیکن یہاں کیا فرماتا ہے کہ گندم کون اگاتا ہے؟ ہم اگاتے ہیں. پانی تمہیں کون دیتا ہے بادلوں سے؟ کیا کہا؟ ہم دیتے ہیں. حالانکہ دیتا کون ہے؟ فرشتے دیتے ہیں، کہ ان کی ڈیوٹی جو ہوئی. تو فرشتوں کی ڈیوٹی ہوئی تو رب فرماتا ہم دیتے ہیں، حالانکہ فرشتے دیتے ہیں کیونکہ ڈیوٹی ان کی ہے. لیکن اصل دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو جب فرشتے پانی دیتے ہیں تو کسی قسم کا کوئی شرک نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی اس میں قباحت نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے بندے جو ہیں فالمدبرات امرا کے تحت ہے کہ اللہ کے بندے چیزیں عطا فرماتے ہیں. اصل اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، لیکن بندے اس کی تقسیم کرتے ہیں. اور یہی بندے جو ہیں اللہ کی ذات میں یہ وسیلہ ہیں. آج کل ایک بہت بڑا فتنہ یہ پھیلا ہوا ہے جی، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سنتے ہو نا آپ،
اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے۔ ہاں جی، جب اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، وہ شرک کے زیادہ قریب ہے، تمہیں وسیلے کی کیا ضرورت ہے؟ یا تو وہ نہ سنے، جب وہ سنتا ہے، جب وہ دیتا ہے، جب وہ شرک سے زیادہ قریب ہے، تو تم وسیلہ کیوں پکڑتے ہو؟ حالانکہ قرآن مجید میں واضح آیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ تو اس پر لوگ بڑی بڑی آئیں بائیں شائیں اپنی مرضی کی تفسیریں کرتے ہیں، تو جب نہ ماننا ہو تو پھر بہت سارے عذر بھی آ جاتے ہیں۔ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا آپ مانیں یا نہ مانیں، لیکن مطلب یہی ہے کہ اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ اب نہ مانیں، لیکن کیا کرو گے جب آپ کے بڑے لکھ گئے؟ ہاں جی، صراط مستقیم کتاب ہے مولوی اسماعیل دہلوی کی، جس کو اسماعیل شہید کہتے ہیں۔ نام سنا آپ لوگوں نے؟ مولوی اسماعیل دہلوی، یہ شاہ ولی اللہ کے خاندان کا ایک فرد تھا، جہاں سے وہابیت شروع ہوئی۔ اس نے لکھا ہے اپنی کتاب صراط مستقیم میں، اس نے لکھا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ تو انہوں نے لکھا کہ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ وسیلہ سے مراد ہے پیر۔ ہم تو رسول کو وسیلہ کہتے ہیں نا۔ اس 4 قدم آگے جا کے اس نے کیا کہا؟ وسیلہ کون ہے؟ پیر۔ پیر پکڑو، یہ وسیلہ ہے۔ اب کیا کرو گے؟ اب کرو انکار، کر سکتے ہو؟ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہم آپ کو ایک اور بہت بڑا حوالہ دیتے ہیں۔ آپ نے ابن تیمیہ کا نام سنا ہوگا۔ ابن تیمیہ بہت بڑا عالم ہے، ہجری غالباً 728 میں غالباً اس کا وصال ہوا ہے، وہ فوت ہوا ہے، اور بڑا مانا ہوا عالم ہے، اس کے علم میں کسی کو کوئی شک نہیں۔ اس کی کتاب ہے الصارم المسلول، عربی میں، اس کا صفحہ 41، اس پر وہ لکھتا ہے بڑی تفصیل کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام کیسے جوڑا۔ ہاں جی، آپ کو بہت ساری آیتوں کا آپ کو یاد ہوگا، جیسے مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ہاں، اس طرح فرمایا من یطع اللہ والرسول، یا اسی طرح فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول۔ یہ ساری آیتیں، بے شمار آیتیں انہوں نے جمع کی قرآن مجید کی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑا کہ میری اطاعت کرو، میرے رسول کی اطاعت کرو، میرا حکم مانو، میرے رسول کا حکم مانو۔ ہاں جی، فرمایا کہ میری تعظیم کرو، اللہ کے رسول کی، میرے رسول کی تعظیم کرو۔ سارے اور نکالا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ اپنے رسول کا نام رکھا، اور پھر ایک آیت وہ دی سورۃ توبہ کی، جس میں فرمایا کہ اتنا قرب رب تعالیٰ نے اپنے محبوب کا دکھایا کہ فرمایا کہ واللہ احق ان یردوہ، واللہ احق ان یردوہ، واللہ ورسولہ احق ان یردوہ، کہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول کا زیادہ حق ہے کہ اس کو راضی کرو۔ اب جو ہے نا، اب دو اگر ہوں نا تو اس کی ضمیر ہما ہونا چاہیے، عربی میں ہما، دو کے لیے، اور ہو جو ہے وہ ایک کے لیے۔ اب یہاں جو ان یردو ہو ہے، یہ ایک ضمیر ہے، لیکن پیچھے شخصیتیں دو ہیں، کہ ایک اللہ اور ایک رسول۔ ہم جی، یہ علم والے لوگ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی کتنی شان بیان فرمائی کہ ایک ضمیر جو ہے، اس ایک ضمیر کو اپنی طرف بھی لوٹایا اور اپنے رسول کی طرف بھی لوٹایا۔ اب آپ کو اس کی زیادہ سمجھ نہیں آئے گی، میں اس کو اور اس کی لمبی ان آیتوں کے لکھنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے۔
وہ کہتا ہے وفی حاضہ وغیرہ ہی بیان لتلازم الحقین، یہ جتنی آیتیں ہم نے ذکر کی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں شخصیتوں کا، اللہ اور اس کے رسول کا، ان کے جو حق ہے نا وہ آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ وَإِنَّ جِهَةَ حُرْمَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ جِهَةٌ وَاحِدَةٌ، اور اللہ اور اس کے رسول دونوں کی ایک ہی جہت ہے، ہاں جی۔ فمن آذ الرسول فقد آذ اللہ، جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے ایک جہت آ گئی نا، جس نے رسول کو تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔ ومن اطاعہ فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جب قرآن مجید سورہ نساء میں آیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ لأن الامۃ، ہوں اگلا جملہ سنیے آپ، یہ ابن تیمیہ کا ہے، الصارم المسلول صفحہ 41۔ لأن الامۃ، اس واسطے کہ امت جو ہے حضور کی امت، لا یصلون ما بینہم و بین ربہم، امت رسول جو ان کے درمیان، امت کے درمیان، لوگوں کے درمیان اور حضور کی امت کے درمیان اور اس کے رب کے درمیان، ہاں جی، جو چیز ہے یہ امت اپنے رب تک نہیں پہنچ سکتی الا بواسطۃ الرسول، مگر رسول کے واسطے سے۔ کتنا واضح فرمایا کہ امت لا یصلون، پہنچ ہی نہیں سکتی، ما بینہم و بین ربہم، کہ اپنی بات رب تک پہنچائیں یا رب سے کچھ لیں، یہ نہیں کر سکتے الا بواسطۃ الرسول، بغیر رسول کے واسطے کے۔ رسول کا مطلب کیا ہے؟ رسول کا مطلب یہ ہے کہ رسول واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، مخلوق اور خالق کے درمیان۔ جیسے مثال آپ کو دوں، آپ نے آخرت کا نام سنا ہے؟ آخرت وہ کیا ہے؟ بولو یار، آخرت کا نہیں پتا؟ قیامت کا، یہ قیامت کا میدان حشر جو ہے آخرت، یہ جب زندہ ہو کر اٹھیں گے، وہ کیا ہے؟ آخرت۔ اور یہ کیا ہے جس میں ہم موجود ہیں؟ اس کے درمیان بھی کوئی چیز ہے؟ نہیں، برزخ، اس میں درمیان کیا ہے؟ برزخ۔ برزخ واسطہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، کہ اس کا ایک تعلق آخرت کے ساتھ ہے کہ وہ آخرت کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور ایک حصہ اس کا دنیا کے ساتھ ہے، جب آپ جاتے ہو تو وہ پہچانتا ہے کہ کون آیا کون نہیں آیا، کون دعا مانگ رہا ہے کون نہیں مانگ رہا، سمجھے نا؟ تو یہ قبر برزخ جو ہے یہ واسطہ ہے دنیا اور آخرت کے درمیان، سمجھے؟ رسول جو ہے یہ واسطہ ہے مخلوق اور خالق کے درمیان، رسول واسطہ ہے خالق اور مخلوق کے درمیان۔ ادھر سے گناہ لیتا ہے مخلوق کے، اپنی امت کے، اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، یا اللہ یہ میری امت ہے اس کو معاف فرما دے۔ ادھر سے رب کی رحمت لیتا ہے اور وہ پہنچاتا ہے اپنی امت کی طرف۔ تو رسول برزخ ہے، واسطہ ہے کہ اللہ سے لیتا ہے، مخلوق کو دیتا ہے، مخلوق کے گناہ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں اور عرضیاں لے کر بخشواتا ہے رب تعالیٰ کی بار میں، یہ رسول کا کام ہے۔ اب یہ جو کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ ہے، بتائیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا تمہارا ابن تیمیہ زیادہ جانتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ زیادہ جانتا ہے یا آپ زیادہ جانتے ہو؟ وہ کہہ رہے ہیں لا یصلون ما بینہم و بین ربہم، جو رب کے درمیان اور مخلوق کے درمیان ہے، امت کے درمیان ہے، وہ نہیں پہنچ سکتے یہ لوگ رب کی طرف، نہ پہنچا سکتے الا بواسطۃ الرسول، مگر رسول کے واسطے سے۔ لیس لأحد منہم طریق غیرہ ولا سبب سواہ، اور کوئی رستہ نہیں مخلوق کو، امت کو رب کی طرف پہنچنے کا، اور کوئی سبب نہیں ہے کہ وہ رب تک پہنچ سکیں سوائے واسطہ رسول کے۔
میں بھی میرا بات میرا درس سننے والا کو کہے جی مولوی صاحب ایسے کہہ رہے ہیں ایسے کہہ رہے ہیں، مجھے نہ کہو، اپنے علامہ ابن تیمیہ سے پوچھو، میں اس کی عبارت نقل کر رہا ہوں، اور اگر جرت ہے کتاب پڑھ کے دیکھو، اگر تمہیں عبارت آتی ہے سمجھ سکتے ہو تو، اور ایمان لاؤ جو انہوں نے لکھا ہے جس بات اس پر یقین کرو۔ اگلی بات اور سنو، یہ ساری باتیں لکھنے کے بعد وہ کیا کہتے ہیں؟ فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، فقد اقامہ اللہ مقام نفسہ، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، اپنی جگہ پر کھڑا کیا۔ کیا مطلب؟ کہ یہ مصلی ہے نا، اگر یہ کسی کی جگہ ہے تو میں تمہیں کہوں کہ تم وہاں سے اٹھ کر نا یہاں آ جاؤ، ہاں جی، تو جو میں بات کر رہا ہوں وہ تم کرو، میری بات جو ہوگی اور تمہاری بات وہ ایک ہوگی، یہ مطلب ہے۔ فَأَقَامَهُ اللَّهُ مَقَامَ نَفْسِهِ، اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جگہ پر کھڑا کیا، کس معاملے میں؟ فی امرہ، کہ میرا حکم تیرا حکم، فی امرہ، میرا حکم تیرا حکم، ونہیہ، میری نہیں تیری نہیں، یعنی جس کو میں کہوں کرو اور تو کہہ کرو وہ ہوگا۔ اب آپ سنو، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ تم مجھ سے حج کے بارے میں زیادہ سوال کرتے ہو، بات بڑی لمبی ہو جائے گی۔ کس نے پوچھا کہ حج ہر سال فرض ہے یا نہیں؟ آپ خاموش رہے۔ وہ دوبارہ پوچھتا ہے، آپ خاموش رہے۔ تیسری بار پھر صحابی پوچھتا ہے کہ کیا حج ہر سال فرض ہے؟ آپ نے فرمایا خاموش رہے۔ اگر میں ہاں کہہ دیتا، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو حج ہر سال اور تم نہ کر سکتے۔ اب بتاؤ کہ رب نے، علامہ نے غلط تو نہیں نہ کہا کہ اللہ نے حضور کو اپنے مقام پر اپنی جگہ پہ کھڑا کیا، فی امرہ، کہ جو حضور کہہ دیں وہ لازم ہو جاتا ہے، ورنہ یہی جس سے منع فرما دیں ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے، گدہ حلال ہے یا حرام؟ گدہ حلال ہے یا حرام؟ بولو یار، اس کو کس نے کیا؟ قرآن کی کسی آیت میں گدے کا ذکر نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گدے کو یوم خیبر، جب خیبر میں آپ تھے، آپ نے حرام کیا، ہاں جی، تو کس نے آج تک اعتراض نہیں کیا؟ تو رسول کا کسی چیز سے منع فرما دینا ویسے ہی جیسے اللہ نے منع فرما دیا، حضور کا کسی چیز کا حکم کر دینا ایسے ہی ہے جیسے، اب میں نے آج جمعہ پر آیت بتائی نا سورۃ اعراف کی، کہ یہ وہ رسول ہیں یحلل لہم الطیبات، جو تمہارے لیے پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، حالانکہ حلال حرام کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا۔ اور قرآن فرماتا ہے کہ یہ وہ رسول ہے جو پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور حرام چیزوں کو، ناپاک اور غلط چیزوں کو تمہارے لیے پر حرام کرتا ہے، ہاں جی، جو رسول ہے وہ حلال بھی کرتا ہے حرام بھی کرتا ہے۔ گدے کو حرام کیا آپ نے، ہاں جی، اور صحابہ کے لیے فرمایا کہ تمہیں جوئیں پڑتی ہیں تم ریشم پہنا کرو، دوسروں کے لیے حرام ہے ان کے لیے حلال کر دیا۔ صحابی کو کہا تم سونا پہنا کرو، سراقہ کو کنگن پہنایا آپ نے، ہاں جی، تو جو چاہیں جس کو حلال کر دیں، جس کو چاہیں حرام کر دیں۔ تو فرمایا اللہ نے حضور کو اپنے مقام پر کھڑا کیا، فی امرہ ونہیہ، حکم دو یا اس کسی چیز کو حرام کرو، وَأَخْبَارِهِ، جو حضور خبر دے دیں وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قیامت تک آنے کی خبریں دی، فرمایا یہ ایسے ہیں جیسے اللہ نے خبریں دی ہیں، اللہ نے حضور کو بتا دیا، حضور نے سب کو بتا دیا، گویا کہ یہ خبریں اللہ کی طرف سے ہیں۔ وَبَيَانِهِ، جو آپ ذکر کریں، جو چیز بیان کریں وہ آپ کی طرف سے ہو یا اللہ کی طرف سے ہو، ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی کمی نہیں۔ فَلَا يَجُوزُ أَن يُفَرَّقَ بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فِي شَيْءٍ مِّنْ هَذِهِ الْأُمُورِ، یہ جائز نہیں ہے کہ کوئی فرق رکھو تم اللہ اور اس کے رسول کے درمیان۔ آپ بتائیے کہ ہم سنی کیا کرتے ہیں؟ یہی کہتے ہیں نا۔ الصارم المسلول میں ابن تیمیہ یہ بات لکھ رہا ہے جو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے، ہاں جی، تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہم پانی کو کھارا کر دیں تو کیا کر لو گے؟ تو پانی کو کھارا کرنا کس کا کام؟
اور پانی کو میٹھا کرنا یہ بھی، لیکن اگر حضور کر دیں تو کیا آپ نے کنویں دیکھے مدینہ پاک میں یا کہیں کہ جو کھا رہے تھے صحابہ کا پر پانی ختم ہو گیا، شکایت آ گئی حضور پانی نہیں ہے، بڑا کڑوا پانی ہے، آپ نے فرمایا لاؤ میرے پاس، وضو کیا، کلی کی سمندر اس میں کنویں میں، پانی میٹھا ہو گیا، ہے یا نہیں؟ کوئی انکار کر سکتا ہے؟ بھائی ہم تو اپنے مذہب کو الحمدللہ جو ہے اس کو بیان کر رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، اور دنیا سن رہی ہے ہمارے درس کو۔ کوئی چیلنج ہے ہمارا کہ ہماری ان باتوں کو غلط ثابت کرے کوئی دلائل کے ساتھ؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے رب فرماتا ہے نا، فرشتے پانی پہنچاتے ہیں بادلوں میں، لیکن وہ ہم پہنچاتے ہیں، تو فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں، تو سب سے اچھی مخلوق تو اعلیٰ مخلوق تو حضور ہے نا، تو حضور کا کام اللہ کا کام، اللہ کا کام حضور کا کام، کوئی فرق ہی نہیں درمیان میں۔ یہ ابن تیمیہ لکھ رہا ہے اور قرآن مجید بتا رہا ہے۔ آخری جو 3 دلیل، ایک تو دلیل دی نا، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میں پیٹ میں تم منی گراتے ہو اور پھر سارا نظام جو ہے یہ اللہ کرتا ہے، ایک خوبصورت فیکٹری میں بچہ تیار کر کے خوبصورت چہرہ، چمکتا ہوا چہرہ وہ نکلتا ہے، اب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے، اور پھر وہ دنیا کا بڑا سائنسدان بن جاتا ہے، بڑا اسکالر بن جاتا ہے، بڑا مشہور انسان بن جاتا ہے۔ یہ کون کرتا ہے؟ اگر اللہ ایسا انسان پیٹ میں بنا سکتا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر ڈال سکتا ہے، اس کا ہارٹ، آج کے انسان کو کوئی سمجھ سکا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کتنی مشینری ہے، کتنی چیزیں ہیں، کیسا نظام ہے، کھاتا کیسے ہے، ہضم کہاں سے ہوتا ہے، ہاں جی، اور پھر کیسے کنٹرول کرتا ہے اس کو چیزوں، خون کیسے جسم میں دوڑتا ہے، ہاں جی، اس کی روح کیسے جسم میں دوڑتا ہے، اس کی نبضیں کیسے چلتی ہیں، انسان کو سمجھ سکتا ہے، انسان کو، عالم اصغر کو؟ فرمایا اگر ہم یہ کر سکتے ہیں تو ہم تمہیں قیامت کے دن تمہاری ہڈیوں کو، جسم کو پھر اکٹھا کر کے انسان بنا کے اسی طرح کھڑا کر سکتے ہیں۔ تم گندم کا دانہ زمین میں پھینک کر آتے ہو، اس سارے پروسیس کو ہم بنا کر گندم کے 700 دانے دیتے ہیں، آم کا درخت اس سے آم نکالتے ہیں، کھجوریں پیدا کرتے ہیں، انگور وغیرہ ایک دانے سے۔ اگر ہم یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں تو ہم قیامت کے دن تمہیں پھر پیدا کر کے دوبارہ تمہارا جیسا انسان پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر بادلوں سے ہم تمہیں پانی پہنچا سکتے ہیں، جو پورا نظام زندگی ہے تمہارا، تو تم اس پر ایمان رکھتے ہو، تو اسی طرح ہم تمہارے پروسیس کو بھی ہم کر کے ہم تمہیں بھی قیامت کے نزدیک انسان دوبارہ قبروں سے پیدا کر کے میدان معاشرے میں لا سکتے ہیں۔ چوتھی دلیل، عرب میں 2 درخت ہوتے تھے، لانگ ٹائم اگو 2 درخت ہوتے تھے اسلام سے پہلے۔ ایک کو کہتے تھے مرخ، اور دوسرے کو کہتے تھے مرخ یا مرخ، دونوں نام آیا، مرخ بھی مرخ بھی، اور دوسرے کا نام تھا عفار۔ یہ دونوں درخت جو تھے علیحدہ علیحدہ درخت تھے۔ تو عرب کے لوگ جو ہے، آپ کو پتا کہ یہ جب آگ لگاتے تھے شروع میں، ابھی تو ہمارے آپ کے پاس لائٹر آ گئے نا، بجلی آ گئی، وہ آ گئے، پہلے آگ کیسے جلاتے تھے؟ پتھر کے زمانے میں، بولو یار بولو، پتھر کو رگڑتے تھے تو آگ نکلتی تھی۔ تو یہ بھی کسی نے تجربہ کیا ہوگا تو تب پتہ چلا نا، اس سے پہلے آگ کیسے جلاتے تھے۔ عرب کے اندر 2 درخت تھے، ایک مرخ ایک عفار۔ جو درخت تھا نا عفار، اس کو نیچے، اس کی چوڑی لکڑی نیچے رکھتے، اس کے اندر ایک جو ہے نا گڑھا سا بناتے، جیسے یہ چوڑی لکڑی ہے نا، اس کے اندر موٹی لکڑی میں گڑھا بنایا، اور مرخ کی شاخیں توڑ کر اس گڑھے میں رکھتے، اور پھر جو ہے نا ایک طاقتور انسان جو ہے قبیلے کا،
اس کو بلاتے، وہ اس کو حرکت دیتا زور کے ساتھ، تیزی کے ساتھ، اور وہ دونوں لکڑی جو تھی نا مرخ اور فار کی، وہ دونوں تر لکڑیاں ہوتی تھیں، پانی ان کے اندر ہوتا تھا، پانی ٹپکتا تھا، کیونکہ جب آپ ٹہنی کو توڑیں تو اس کے اندر پانی ہوتا ہے نا، تو جب وہ تیزی کے ساتھ اس کو گھماتا، پھر وہ تھک جاتا، پھر دوسرا آتا، پھر تیسرا آتا، جب وہ تیزی کے ساتھ گھماتے رہتے تو اس کا پانی جو ہے نا وہ نیچے گرتا قطرہ، اور وہ اس سے آگ نکلتی۔ یہ قرآن مجید فرما رہا ہے، آگ نکلتی۔ تو اس آگ کو جب وہ آگ چمکتی اور پھر لگ جاتی اس لکڑیوں کو، پھر وہ بڑا شعلہ نکلتا، اس کا شعلہ نکلتا، پھر گاؤں کے لوگ آتے تو وہ اس آگ سے لے کر اپنے گھروں میں جاتے اور اپنے گھروں میں آگ جلاتے اس آگ سے لے جا کر۔ اس کے بعد یہ پتھر کے رگڑنے کا اور لوہے کو پتھر پر رگڑنے کا، یا جتنے بھی ہے یہ کوئلہ اور اب جو ہے تیل اور جو ہے نا گیس اور یہ سارا جو ہے مٹی کا تیل اور ساری چیزیں جو آئی ہیں نا اب بنی ہیں، یہ بعد میں آئی ہیں۔ تو پہلے جو تھے قرآن مجید فرماتا ہے کہ جو درخت ہے جس کی ٹہنیاں گلی ہیں، جو کہ آگ کے مخالف ہے، کہ پانی آگ کو بجھاتا ہے، لیکن ہم نے 2 درخت پیدا کیے جس کے رگڑنے سے بجائے آگ کے بجھنے کے ان 2 درختوں کے پانی سے آگ پیدا ہوتی۔ تو اللہ فرماتا ہے ان درختوں کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ ان درختوں کو تم نے پیدا کیا یا ہم نے پیدا کیا؟ اگر ہم ان درختوں کو جن کے اندر پانی ہے اور وہ آگ کے مخالف ہیں، اگر ہم ان سے آگ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم انسان کو مرنے کے بعد ہڈیاں اس کی گل سڑ جائیں، بربری ہو جائیں، گوشت اس کا بالکل مٹی ہو جائے، تو ہم اگر جو مخالف چیز ہے پانی، اگر ہم اس سے آگ اور تر لکڑی سے آگ پیدا کر سکتے ہیں تو ہم ان چیزوں کو بھی، ہڈیوں اور جسم کے گوشت کو اکٹھا کر کے ہم اس سے انسان بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کو یاد ہوگا، پہلے دفعہ آپ سن رہے ہو کہ میرا خیال ہے موسیٰ علیہ السلام جب چلے وہاں سے، کہاں تھے جو اپنے جو حضرت شعیب علیہ السلام شادی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، پتہ نا واقعے کا، حضرت صفورہ کے ساتھ 8 سال بکریاں چرائیاں سسرال کے ہاں، انہوں نے خوب محنت کرائی آپ سے 10 سال حق مہر کے سلسلے میں نا آپ نے حضرت صفورہ کے ساتھ شادی کرنے کے بعد 8 سال حق مہر تھا بکریاں چرانے کا، لیکن انہوں نے کہا کہ 10 سال کر لو تو اچھا ہے، تو آپ نے 10 سال جو ہے نا بکریاں چرائیں سسرال کے ہاں۔ تو سسرال کے ہاں کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہاں جی۔ تو بکری چرائیں، اس کے بعد جب نکلے تو حضرت صفورہ حاملہ تھیں، اور جب میدان میں پہنچے نا، وہ جو ہے بقعہ مبارکہ جو وادی ہے جہاں کہا کہ جوتے اتار دو، تو وہاں کیا ہوا، سردی لگ رہی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ انی آنست نارا، میں نے آگ دیکھی۔ واقعہ ہے نا، یہ سورہ نمل کی آیت نمبر 7 میں بھی آتا ہے، اور سورۃ القصص کی آیت نمبر غالباً کون سی ہے اس میں بھی آتا ہے، القصص کی آیت نمبر 29 میں بھی، 3 جگہ پہ آتا ہے یہ واقعہ۔ تو آگ دیکھی آپ نے، تو کہ آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا وہ آگ کیا تھی۔ اس وقت لوگ اس مرخ اور افار، ان 2 درختوں سے آگ لگاتے تھے، اور جب وہ آگ اونچی اڑتی نا تو پھر لوگ گھروں سے آ کر آگ لے جاتے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آگ کو دیکھا، سمجھا کہ یہاں لوگوں نے مرخ اور افار سے آگ بنائی ہے، شعلے اڑ رہے ہیں، تو انی آنست نارا، میں محسوس کر رہا ہوں کہ آگ ہے، تو آتیکم، میں لے کے آتا ہوں، بخبر و جذوۃ من النار،
کوئی خبر یا میں آگ کا کوئی حصہ لے کے آتا ہوں تو پھر میں یہاں آ کے آگ جلاؤں گا تو ہم جو ہے نا اپنی سردی دور کریں گے. یہ وہ آگ تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لینے کے لیے گئے تھے. تو فرمایا کہ افرأیتم النار التی تورون، تو بلا بتاؤ مجھے کہ آگ جو تم روشن کرتے ہو. سورۃ واقعہ جو ہمارا درس سن کے سورۃ واقعہ پڑھے گا نا انشاءاللہ اس کو ایک ایک آیت کا پتہ چلے گا کہ سورۃ واقعہ کیا کہتی ہے. کیا تم جو آگ تم روشن کرتے ہو بلا بتاؤ تو انتم انشأتم شجرتہا، کیا تم نے اس کا پیڑ اور اس درخت کو پیدا کیا، ام نحن المنشئون، یا اس درخت کو ہم پیدا کرنے والے ہیں. اگر تمہیں یہ پتہ چل جائے کہ گیلی لکڑی میں آگ لگانی مشکل ہوتی ہے، چہ جائے کہ گیلی لکڑی سے آگ پیدا ہو، تو جو ذات گیلی لکڑی سے آگ پیدا کر سکتی ہے وہ تمہیں مرنے کے بعد تمہاری ہڈیوں کو اور گوشت سے تمہارے جسم کو بھی زندہ کر کے اسی طرح انسان بنا سکتی ہے. چوتھی دلیل آپ نے دی. آگے فرمایا نحن جعلناہا تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے یہ آگ جو ہے نا نحن جعلناہا تذکرۃ، ہم نے یہ آگ ایک نصیحت بنائی ہے. ہم نے یہ اس آگ کو کیا بنایا ہے؟ نصیحت بنایا ہے، تذکرہ بنایا ہے. تذکرہ کیا ہوتا ہے؟ یادگار. تذکرہ کس کو کہتے ہیں؟ تو آگ کو کس کا تذکرہ بنایا؟ دو یا معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ ہم نے قیامت کی یاد دہانی بنائی. جہنم میں کیا ہے؟ آگ ہے نا. تو فرمایا یہ جو ہم درختوں سے آگ نکالی ہم نے، یہ ہم نے بنایا کہ تم اس آگ کو دیکھ کر، یا جو تم اب گیس سے آگ بناتے ہو یا لائٹر سے آگ نکالتے ہو یا مٹی کے تیل سے آگ جلاتے ہو یا تم پیٹرول سے آگ جلاتے ہو یا باقی چیزوں سے چکماک وغیرہ سے یا پتھر رگڑ کر آگ نکالتے ہو، جو بھی آگ نکالتے ہو، اس آگ کو ہم نے یادگار بنایا قیامت کی آگ کا، کہ تم اس کو یاد کر کے تم خیال کرو کہ بھئی قیامت کے دن بھی ایک جہنم کی آگ ہے، ہم نے اس سے بچنا ہے. فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس آگ کو اس کی یادگار بنایا. کیوں کہ جو آگ سے جو لکڑی سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ ذات انسانوں کو بھی پیدا کر سکتا ہے. اگر ہم نے یہ نہ مانا تو ہماری منزل کیا ہوگی؟ جہنم کی آگ. ایک تو یہ مسئلہ فرمایا. دوسرا فرمایا کہ جیسے تر لکڑیوں سے آگ پیدا کی، اسی طرح جو انسان کی ہڈی ہے، جب انسان زندہ ہے تو اس کی ہڈی بھی تار ہے، اس کے اندر گودا ہے، اس کے اندر میخ ہے نا. تو انسان کی ہڈی کے اندر گودا ہے، وہ بھی لکڑی، جیسے لکڑی کے اندر پانی ہے، انسان زندہ انسان کی گڈی کے اندر، اس کی ہڈی کے اندر گودا ہے، میخ ہے، جو پانی کی طرح ہے. جب انسان مر جائے گا اس کی ہڈیاں خشک ہو جائیں گی. تو فرمایا جو تر لکڑی سے آگ پیدا کر سکتا ہے وہ خشک لکڑی میں پھر دوبارہ گودا پیدا کر کے انسان بنا سکتا ہے. اور فرمایا دوسرا یہ فرمایا کہ یہ انسان یاد کرے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال نارکم ھذہ التی توقدون جزء من 70 جزءا من نار جہنم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ تمہاری جو دنیا کی آگ ہے یہ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 70. یعنی یہ دنیا کی آگ جو ہے اس کی جو گرمی تپش ہے اس کو 70 دفعہ ملٹی پلائی کرو تو جتنی اس کی ہیٹ ہے جہنم کی ہیٹ اتنی ہے. ایک بات. دوسرا فرمایا کہ ہم نے بنایا اس آگ کو یادگار، آخرت کی یادگار. وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور یہ سامان بنایا ہم نے مسافروں کا، فائدہ بنایا مسافروں کا. مقو کہتے ہیں، مقومین جو ہے نا، مقومین
یہ ایکا سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے بیابان، جنگل، اور آگ کو ہم نے سامان اور مسافروں کے لیے فائدے کی چیز بنایا۔ ہاں جی، یہ بات بھی آپ غور سے سنیں، کیسے فائدے کی چیز بنایا؟ پرانے زمانے میں جب لوگ جنگلوں میں سفر کرتے تھے اور شہر آباد نہیں تھے، تو لوگ جب جنگل میں اکیلے سفر کرتے، سامان کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ جاتے، تو وہ جہاں رات ٹھہرتے نا جنگل میں، تو وہ لکڑیاں جمع کر کے وہ اونچی آگ جو ہے روشن کرتے، اونچی آگ روشن کرتے سفر کی حالت میں۔ کیوں؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا کہ جو کوئی مسافر کہیں دور سے رستہ بھٹک کے جا رہا ہے، وہ اس آگ کو دیکھ کر وہ کہتا ہے یہاں کوئی آبادی ہے، کچھ آدمی ہیں، وہ بھوکا ہوتا، پیاسا ہوتا، کوئی رستہ بھول گیا ہوتا، تو وہ جا کر اس آگ کو دیکھ کر وہاں پہنچتا، تو وہاں اس کو کھانا بھی ملتا، اس کو جو ہے رستہ بھی بتاتے لوگ، اور اس کو کوئی ساتھی بھی مل جاتا۔ اس لیے قرآن نے فرمایا کہ جنگل کے مسافروں کے لیے یہ فائدہ مند چیز آگ ہم نے پیدا فرمائی، اللہ فرماتا پیدا فرمائی۔ دوسرا، جو جنگل کے جانور ہیں یہ انسان کو دیکھ کر حملہ کرتے ہیں، تو رب تعالیٰ نے آگ کو پیدا فرمایا کہ جب لوگ یہ آگ جلاتے نا تو جانور ڈر کر بھاگ جاتے، آگ سے قریب نہ آتے اور ان لوگوں پر حملہ نہ کرتے، وہ ان سے حفاظت ان محفوظ ہو جاتے تھے۔ تیسری چیز فرمایا کہ جو لوگ ہیں جب سردی ہوتی تو سردی میں ٹھٹھر جاتے، بسا اوقات موت واقع ہو جاتی، تو سردی سے بچنے کے لیے مسافر جو ہیں یہ آگ جلاتے۔ چوتھا فرمایا کہ جب روٹی کھانی ہو تو بغیر آگ کے تو کام نہیں بنتا نا، اس لیے روٹی کھانے کے لیے، پینے کے لیے جو ہے نا چائے وغیرہ جیسے آپ بناتے ہو، اس کے لیے یہ آگ ضروری ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسے ہیں جو لوگوں میں کامن ہیں، ان کو منع نہیں کرنا چاہیے۔ آگ کو گھر میں آگ لینے آئے تو تم منع نہیں کر سکتے، ہاں جی، قلعہ کھانے پینے کی چیزیں لینے آئے کوئی، تم اس کو منع نہیں کر سکتے۔ اور پانی، ہاں جی، یہ پانی دیکھو، پانی کا ذکر فرمایا نا آپ نے، یہ فرمایا پانی بھی تم منع نہیں کر سکتے، یہ ضرورت ہے لوگوں کی۔ آگ تم منع نہیں کر سکتے، یہ بھی لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور فرمایا کہ یہ جو افرأیتم ما تحرثون، جو تم گندم اور اناج بوتے ہو، یہ بھی کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بغیر بھی انسان کا چارہ نہیں۔ اور اس سے پہلے ذکر کیا انسان کی پیدائش کا، کہ جب انسان پیدا ہو اس کے بعد اس کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ اناج کی، پانی کی اور آگ کی۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہے نا یہ سامان ہے لوگوں کا، جنگل کے مسافروں کا، ان لوگوں کا، تو اس لیے آگ بہت اہم چیز ہے، ہاں جی۔ اور آج دیکھ لو کہ آگ جو ہے، اسی آگ سے گاڑی چلتی ہے، یہ جو بیٹری ہے اس کے اندر کیا ہے؟ آگ ہے۔ اس سے پہلے جو بوٹ چلتی تھی سمندروں میں وہ کوئلے سے اور لکڑی سے چلتی تھی، جو ٹرینیں چلتی تھی وہ کس سے چلتی؟ آگ سے چلتی تھی، ہاں جی۔ نال چائے پی، نال کھانا پکایا، نال اس کو کیا نام ہے اس کا ٹرین کو چلایا اور جو شپ کو چلایا۔ اب جو تھوڑی سی اور ٹیکنالوجی بڑھ گئی تو آپ جو گاڑیاں آپ کی ہیں، آپ کے موٹر سائیکل ہیں، آپ کے جہاز ہیں، آپ کو جو ہے تیل کی وجہ سے، گیس کی وجہ سے اب وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں۔ تو پہلے شروع میں کیا ہوتا تھا؟ لکڑی کو لکڑی پر رگڑو تو آگ نکلتی تھی، پتھر کو پتھر سے رگڑو تو آگ نکلتی تھی۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ پتھر کے زمانے میں، اولڈ دور میں کیا تم کیسے کرتے تھے؟ درختوں سے آگ جلاتے تھے۔ وہ کس نے پیدا کیا؟ تمہارے رب نے پیدا کیا۔ تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ آخری آیت، فسبح باسم ربک العظیم۔ یہ جتنی چیزیں جو ہم نے ذکر کی، بندے کا پیدا کرنا، گندم کا پیدا کرنا، اناج کا، پانی کا پہنچانا، درختوں سے آگ کا پیدا کرنا، یہ ساری اللہ کی توحید اور اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔ تو ان سب پر ایمان رکھتے ہوئے
اور کافروں کا رد کرتے ہوئے اے میرے محبوب سبح، اللہ کی تسبیح بیان کرو، اس کو کہو کہ تو ساری کمزوریوں سے تو پاک ہے، ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ بِاسْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کے نام کی تسبیح پڑھو کہ تو پاک ہے ہر کمزوری سے۔ اور جب یہ آیت اتری تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تم رکوع میں کیا پڑھا کرو؟ سبحان ربی العظیم، فسبح باسم ربک العظیم۔ جو رکوع کی تسبیح ہے وہ اس آیت سے ثابت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو فرمایا کہ تم رکوع میں کیا پڑھا کرو؟ سبحان ربی العظیم۔ اور جب سبح اسم ربک الاعلی نازل ہوئی تو کیا فرمایا کہ اب سجدے میں کیا پڑھا کرو؟ سبحان ربی الاعلی۔ سمجھ آئی نا؟ تو یہ تھا آج کا مختصر سا درس۔ ہاں جی، تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ یہ صورت جو ہے نا 2 رکوع اس کے ہو گئے، اب 1 رکوع۔ میں صحیح کہتا ہوں کہ تم میرے درس کو سن کر سورہ واقعہ سورۃ الرحمن پڑھو گے نا، ایک ایک آیت کی تمہیں سمجھ آئے گی، اور نہیں یاد کرو گے تو پھر فقیر کو مرنے کے بعد یاد کرو گے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو اس کا اجر عطا فرمائے اور ہمیں بھی اس کا اجر عطا فرمائے۔